السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام اس کا بیس 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں مل کر اسلام کا فاؤنڈیشن بنتا ہے۔ اس میں پہلا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا اس کو بولتے ہیں شہادت۔ شہادت کا مطلب ہے گواہ بننا، وٹنس بننا، اور یہ ڈکلیئر کرنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز افضل عبادت ہے۔ ایک دن میں ایک مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، ضروری ہے کہ اس کے بنا اسلام نہیں ہے۔ پہلی جو نماز ہے وہ فجر ہے، جو سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے، سن رائز سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر ہے، جو دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر، جو سورج ڈوبنے سے پہلے، اور مغرب سورج ڈوبنے کے بعد، اور 5ویں نماز رات کی اندھیری چھا جانے کے بعد۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں قائم کرنا۔ قائم کرنا یعنی ایک دن پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ اس میں الگ الگ چیزوں کی زکوٰۃ ہے۔ جو عام طور پہ ہمارے درمیان جو مشہور ہے وہ ہے سونے چاندی کی زکوٰۃ، جس میں کرنسی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں، پالتو جانوروں میں، یعنی بھیڑ بکری، گائے بیل اور اونٹ وغیرہ میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح کھیتی میں بھی ایک مقدار کے اوپر زکوٰۃ ہے، فروٹس میں زکوٰۃ ہے۔ تو جن چیزوں میں زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے وہ اسے سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں مسائل ہیں، وہ اپنے معتبر علماء سے معلوم کریں کہ کتنی مقدار ہونے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کن کو دیا جا سکتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ زکوٰۃ تھی، اور چوتھی حج ادا کر۔ حج ادا کرنا اس شخص پر ضروری ہے، اس مسلمان پر ضروری ہے جسے مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہیلتھ کے اعتبار سے، نہ مال ویلتھ کے اعتبار سے، نہ ہی کوئی اور رکاوٹ ہے۔ تو اس پر جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ، ایک بار اگر حج ادا کر دیے تو پھر اس کے اوپر دوبارہ حج فرض نہیں ہوتی۔ اور 5ویں جو چیز ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پورا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ شہادت، شہادت یعنی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ زکوٰۃ ادا کرنا سال میں 1 مرتبہ۔ حج ادا کرنا زندگی میں 1 مرتبہ۔ اور ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اگر ہو جائے تو اسلام کی بنیاد بیٹھ گئی ہے۔ ان 5 چیزوں کے نہ کرنے پر اور ان کے انکار کرنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور یہ چیزیں فرض ہی نہیں ہیں، اس بات کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد کی چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ صرف نہ کرنا یہ گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اگر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ انکار بھی کرے کہ یہ چیزیں ایسے ہے ہی نہیں، تو پھر اسلام سے نکل جانے کا سبب بن جاتا ہے وہ۔ تو یہ ہو گئی اسلام کی 5 بنیادی چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی اسلام ہے، اخلاق ہے، طور طریقے ہیں، معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کی عمارت کو بناتا ہے۔ ان 5 چیزوں کے بغیر اسلام نہیں، اور جب یہ 5 چیزیں ہو جائے تو اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو اسلام کا حصہ ہے، اور پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے بتا دیے وہ 6 چیزیں جس کے بارے میں یقین رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والقدر، تقدیر پر، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی بھلائی اور اس میں سے آنے والی برائی، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ چیزیں اسلام کی بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے، اور جب موت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور دل میں اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امید ہو، اور وفات کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تعالی آخرت میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔